چینی اسکینڈل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین سیشن عدالت میں پیش ہو گئی۔ عدالت نے جہانگیر ترین کو 10 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے سماعت کی۔ پیراگون ہاؤسنگ کیس احتساب عدالت میں خواجہ برادران کے خلاف کیس کی سماعت۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت میں پیش۔ عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ این ڈی ڈائریکٹر الیکٹرک سٹی سمیت 8 افسر کورونا کا شکار۔ تمام دفاتر عوام کے لیے بند۔ افسران آن لائن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایک گھر کا ایک فرد ہی خریداری کر سکے گا، نئے ایس او پیز جاری۔ ہر گھر سے ایک فرد کے باہر نکلنے پر شہر کی مارکیٹس اور بازاروں میں رش کم ہوگا۔ کمشنر لاہور کی حکام کو عمل درآمد کی ہدایت۔ معمر شہریوں کی ویکسینیشن کے لیے حکومت کا احسن اقدام۔ شہریوں کو سینٹرز تک لانے کے لیے ایمبولینس شروع کر دی گئی۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگ چکی۔ چالان سے بچنا ہے تو کورونا ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا۔ شہر میں بغیر ماسک موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے پر چالان کٹنے کا سلسلہ جاری۔ 4 روز میں 38,000 سے زائد چالان کاٹے گئے، 12 مقدمات درج ہوئے۔ سروسز اسپتال سے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی گمشدگی۔ ہیلتھ ورکرز کے نام پر 190 خوراکوں کا ریکارڈ مشکوک۔ آڈٹ ٹیم نے ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع۔ اسپتالوں سے کورونا ویکسین کی وائلز کی گمشدگی۔ پی ایم اے نے محکمہ صحت کو نااہل قرار دے دیا۔ پروفیسر اشرف نظامی کا کہنا ہے کہ غیر متعلقہ افراد کی ویکسینیشن محکمے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ کرسٹن ٹرنر کی ٹویٹ پر تصدیق، کہتے ہیں 9 اپریل سے پاکستان سے برطانیہ جانے والوں کو 10 روز قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ رمضان میں ملک بھر کی مساجد کھلی رہیں گی۔ مولانا طاہر اشرفی نے بتا دیا، عوام کو بلا خوف و خطر ویکسین لگوانے کا مشورہ۔ کہا وبائی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے۔ رمضان سے پہلے مہنگائی کا جن بے قابو۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل مہنگا۔ شہر میں آٹا بھی نایاب، چینی بھی سستی نہ ہو سکی۔ مہنگائی اور معاشی تباہی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ حمزہ شہباز کا مہنگائی پر رد عمل، کہا نون لیگ کے ادوار میں عوام کو مفت ادویات اور علاج دستیاب تھا۔ حکومت ہر سطح پر مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ صوبے میں چینی کی سرکاری قیمت 85 روپے فی کلو ہو گئی۔ پنجاب حکومت نے ریٹ مقرر کر دیا۔ 85 روپے سے زائد پر چینی فروخت کرنے پر کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے مراسلہ جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن۔ مین ملتان روڈ پر موزہ مراکہ میں کارروائی۔ ضلعی انتظامیہ نے 50 کلو کی 2038 چینی کی بوریاں برآمد کر کے قبضے میں لے لی۔ چینی کا کوئی بحران نہیں، اکبری منڈی میں وافر سٹاک موجود ہے۔ اے ڈی سی جی شاہد کاٹیا کی اکبری منڈی کے دورے پر گفتگو، کہا مختلف شوگر ملز بھی ڈیلرز کو چینی فراہم کر رہی ہیں۔ چینی کی مقررہ داموں پر فروخت یقینی بنانے کا مشن، کمشنر ان ایکشن۔ افسران کو فراہمی یقینی بنانے، فیلڈ مانیٹرنگ کی ہدایت۔ کہا اب تک 65,000 سے زائد بیگز مختلف علاقوں میں پہنچائے جا چکے۔ کسانوں کو 10 ارب روپے کی عدم ادائیگی، کین کمشنر ان ایکشن۔ نادہندہ 19 شوگر ملز کے خلاف کارروائی کے لیے آستینیں چڑھا لی۔ کاشتکاروں کو ادائیگی کے لیے شوگر ملز کو 3 روز کی مہلت دے دی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے نوٹیفیکیشن میں رد و بدل۔ پنجاب حکومت نے 30 تاریخ کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں رد و بدل کرنے والے افسر کو او ایس ڈی بنا دیا۔ معاملے کی تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر ماہ جنوبی پنجاب کا دورہ کرنے کا اعلان۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں تمام شعبوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔
میرے سمیت تمام وزراء جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جا کر کام کریں گے۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا توہین عدالت، لارڈ میئر مبشر جاوید کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل، کہا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ شہر میں مستقل بنیادوں پر صفائی کے لیے نظام تشکیل دے دیا، سیکرٹری بلدیات کا دعویٰ۔ نور الامین مینگل کہتے ہیں LWMC جدید مشینری سے خود کچرا اٹھائے گی، 3 سال کا معاہدہ طے پا گیا۔ کمیونٹی گائیڈرز کی تعیناتی سے تھانے کلچر میں بہتری آ رہی ہے، لاہور پولیس کا دعویٰ۔ SP دوست محمد کہتے ہیں تھانوں میں سائلین کی فوری داد رسی کی جاتی ہے، کمیونٹی گائیڈرز کی مساحلیت کے لیے کردار ستائشی ہے۔ پورے وطن کو جگانے والا خود اب بھی نیند جا سویا، نامور گلوکار شوکت علی مقامی قبرستان میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں اہم شخصیات، شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد، عزیز و اقارب کی شرکت۔ شوکت علی کا انتقال، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار افسوس، فردوس عاشق اوان صوبائی وزراء کی بھی تعزیت، چودھری برادران اور مونس الہی کا بھی گلوکار کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار۔ سپیریئر یونیورسٹی پاکستان کو معاشی سپیریئر بنانے کے لیے پرعزم، سپیریئر یونیورسٹی کے طالب علم حشام توقیر کا عملی زندگی میں قدم، ساتھیوں کے ساتھ کپڑوں کے برانڈ جینٹل مین کی بنیاد رکھ دی۔ چڑیا گھر میں سفید شیر کے بچے کی ہلاکت، انتظامیہ ذمہ دار قرار، پیدائش کے بعد سفید شیر کے بچے کو بروقت طبی امداد نہ دی گئی، انتظامیہ شیر کے بچے کی قبل از وقت پیدائش سے بھی لاعلم نکلی۔ اور الٹا چور کو طوال کو ڈانٹے، پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر غیر قانونی قابض گروپ اثر و رسوخ استعمال کرنے لگا، اشفاق حسین گروپ نے نارملائزیشن کمیٹی کے خلاف FIR درج کروا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں جنت جمشید۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ چینی اسکینڈل کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور علی ترین سیشن عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو 10 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اہم خبر شامل کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور علی ترین سیشن عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو 10 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے علی ترین سیشن عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو 10 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ چینی اسکینڈل کیس ہے، FIA تحقیقات کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے علی ترین سیشن عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو 10 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اہم خبر ہے، اہم سماعت ہوئی جس کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علی ترین سیشن عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو 10 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ چینی اسکینڈل کیس ہے، FIA تحقیقات کر رہی ہے اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے علی ترین سیشن عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو 10 اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ میاں امتیاز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ میاں امتیاز بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، سماعت میں کیا کیا ہوا؟ جی بالکل، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور علی ترین آج عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے انہوں نے استدعا کی تھی کہ ان کو گرفتاری سے قبل جو ہے وہ ضمانت دی جائے، جس پر عدالت نے 10 اپریل تک جو ہے وہ FIA کو یہ کہا کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کو گرفتار نہ کیا جائے، ساتھ ساتھ FIA سے اس پورے کیس کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بھی طلب کی۔ ٹھیک ہے میاں امتیاز علی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔
احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ سماعت کا عمل کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا۔ احتساب عدالت سے اہم خبر شامل کر رہے ہیں کہ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ احتساب کا عمل کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا۔ دونوں رہنما احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں۔ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ احتساب عدالت سے اہم خبر شامل کر رہے ہیں کہ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی، جبکہ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس کی سماعت۔ جج کا تبادلہ ہونے کے باعث رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی ہے۔ اہم سماعت کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں سابق صوبائی وزیر رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جج کا تبادلہ ہونے کے باعث رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی اور حاضری مکمل کروانے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم آج بھی پیپلز پارٹی سے بات کریں گے اور لیکن ہم پیپلز پارٹی سے ناراض ضرور ہیں۔ جج کا تبادلہ ہونے کے باعث رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل بھی کروائی۔